الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم صلی فصلی علی سید البشر والشفیع والمشفع فی المحشر الذی ختمت بہ النبیین وجعلتہ امام النبیین وشفیع المذنبین وعلیت درجتہ فی علیین ووصفتہ فی کتابک المبین فقلت وانت اصدق الصادقین واحسن القائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وإن شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ حضرات، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس سیرت شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس موضوع پر منعقد کی جا رہی۔ رحمت عالم شافع محشر، رحمت عالم شافع محشر، باعث جنت، ساقی کوثر، جس پر لاکھوں صبحیں قربان، صلی علی آن روئے منور، رحمت کی پاکیزہ گٹھائیں، اللہ اللہ زلف معمبر، آنکھوں میں ما زاغا کا سرما، ما زاغ البصر وما طغا، آنکھوں میں ما زاغا کا سرما، پیشانی والشمس سراسر، عزم محمد کا پرتو، نصرت مکہ فتح خیبر۔ حضرات، حضرت امام ہدا، والی بطحا، نبی مکرم، ہادی عالم، محسن اعظم، شافع محشر، باعث جنت، ساقی کوثر، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی مدحت، آپ کی تعریف اور توصیف، ہم اہل حدیث کا ایمان، ہمارا یہ عقیدہ اور اعلان ہے کہ اس ساری کائنات میں مدینہ کے تاجدار سے بڑھ کر نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ جب آپ سے بڑھ کر نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا تو کون ہے کائنات میں جو آپ کی شان، آپ کی شایان شان بیان کرنے کی سکت رکھتا؟ اہل حدیث کا یہ عقیدہ، ایمان اور اعلان ہے کہ ساری کائنات کی ساری زبانیں
ساری زبانوں کے سارے الفاظ بھی نبی مکرم کی شان میں صرف کر دیے جائیں تب بھی آپ کی تعریف اور شان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مَضَتِ الدَّهُورُ وَمَا أَتَيْنَا بِمِثْلِهِ وَلَقَدْ أَتَا فَأَجَزْنَا عَن نُظَرَائِهِ۔ صدیاں بیت گئیں، زمانے لد گئے، کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا، اور جب آپ آمنہ کے ہاں تشریف لے آئے تو اب قیامت قائم ہو جائے کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہوگا۔ آپ عدیم النظیر ہیں، بے مثال اور لاجواب۔ جب آپ بے نظیر ہیں، بے مثال ہیں، لاجواب، تو کس میں یارائے تقریر ہے، کس میں ایسی قوت بیانی ہے، کس میں ایسی طاقت لسانی ہے، کون ہے اتنی علمی استطاعت اور استعداد کا مالک کہ آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ وہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود عرش والے نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر آسماں کے چاند کو شرمانے والے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیا ہے۔ جس کے ذکر کو عرش والے نے بلند کیا ہو، کائنات کا کوئی انسان چاہے بھی تو اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت امام بغوی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی مکرم نے حضرت جبرائیل علیہ التحیت و تسلیم سے دریافت کیا، اے جبرائیل ذرا بتاؤ تو صحیح وہ بلندیاں کیا ہیں جن سے میرے ذکر کو ہمکنار کیا گیا ہے، وہ اونچائیاں وہ بالائیاں کیا ہیں کہ جن سے میرے ذکر کو بلند کیا گیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ پیارے، حدیث قدسی ہے، عرش والے کا ارشاد ہے کہ کلما ذکرت معی، عرش والا کہتا ہے کہ پیارے تیرے ذکر کی بلندیوں کا عالم یہ ہے کہ جہاں جہاں مجھ عرش والے کا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ جہاں میری شان ربوبیت کے ڈنکے بجیں گے تیری شان رسالت کے ڈنکے بجیں گے، اور جہاں میری شان کبریائی کا تذکرہ ہوگا تیری شان مصطفائی کا تذکرہ ہوگا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حسان؟ کائنات کا سب سے بڑا نعت خواں اور کائنات میں سب سے بڑھ کر مداح رسول، وہ حسان بن ثابت کہ جن کو اللہ کے رسول اپنے منبر پہ بٹھا کر اپنی نعت سنا کرتے تھے، اور فرماتے حسان مؤید بروح القدس ہے، اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد کرے۔ وہ حسان اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر میں نعت کے شعر کہتے ہیں کہ ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ کہا لوگو، آپ کے ذکر کی بلندیوں کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے نام میں ضم کر لیا ہے کہ ایک مؤذن 5 وقت کی اذان دیتے ہوئے جب کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول۔ اور حضرات، اذان کے ذریعے سے نبی پاک کے ذکر کی بلندیوں کی کیفیت کیا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکے۔ اذان اس کائنات کی وہ واحد آواز ہے جو پورے جوش کے ساتھ بلند کی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی دین ایسا نہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں
کوئی نظریہ ایسا نہیں کہ جس میں اذان کی طرح کی آواز منظم انداز میں پورے جوش سے بلند کی جاتی، اور یہ اذان صرف خطہ عرب میں بلند نہیں ہوتی، یہ اذان صرف پاک و ہند کے اندر بلند نہیں ہوتی، یہ اذان امریکہ، یورپ، افریقہ اور آسٹریلیا کے ان ملکوں کے اندر بھی بلند ہوتی ہے جہاں مسلمان کم ہیں، کافر زیادہ ہیں۔ اور اس کو ایک اور انداز سے سمجھے کہ سب سے پہلے فجر کی اذان کا وقت انڈونیشیا کے مشرقی جزائر کے اندر ہوتا ہے، اور مشرقی جزائر سے لے کر انڈونیشیا کے مغربی جزائر تک صرف انڈونیشیا کے اندر 1.5 گھنٹے تک لاکھوں مؤذن اللہ کی کبریائی اور رسول اللہ کی مصطفائی کے ڈنکے بجاتے رہتے ہیں۔ اور ابھی انڈونیشیا میں فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ سماٹرا کے اندر شروع ہو جاتی ہے، سماٹرا کے ساتھ ساتھ برما، ملایا اور ملیشیا کے اندر صبح کی اذانیں شروع ہو جاتی، اور برما کے اندر جس وقت فجر کی اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں، عین اسی وقت بنگلہ دیش کے اندر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ اور انڈیا کے شہر کلکتہ میں ایک ہی وقت ہے، پھر کلکتہ سے لے کر ممبئی تک اور کلکتہ سے لے کر سری نگر تک صرف ان علاقوں کے اندر 1.25 گھنٹے تک فجر کی اذانیں گونجتی رہتی۔ ابھی انڈیا کے اندر فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ سیالکوٹ اور شکر گڑھ میں شروع ہو جاتا ہے، پھر شکر گڑھ سے لے کر کراچی تک اور شکر گڑھ سے لے کر گوادر تک پاکستان میں 40 منٹ تک فجر کی اذانیں گونجتی رہتی۔ اور ابھی پاکستان میں فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ افغانستان اور مسقط میں شروع ہو جاتا ہے، مسقط میں ابھی ختم نہیں ہوتا کہ عراق کے اندر شروع ہو جاتا ہے، عراق کے اندر ختم نہیں ہوتا کہ انٹاکیا اور استنبول کے اندر شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد حجاز مقدس میں فجر کی اذانیں گونجتی ہے، متحدہ عرب امارات کے اندر گونجتی ہے، اس کے بعد اردن کے اندر گونجتی ہے، شام کے اندر گونجتی ہے، مصر کے اندر گونجتی ہے، اور مصر سے افریقی ممالک کے اندر داخل ہوتی ہے، افریقی ممالک کے بعد بحر اوقیانوس کے ساحلی ممالک کے اندر پہنچتی ہے، اور حضرات ابھی افریقہ کے اندر فجر کی اذان داخل نہیں ہوتی کہ انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، عصر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ عشاء کا شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء ابھی خطہ عرب میں گونج رہی ہوتی ہے، افریقہ کے ساحلوں کو چھو رہی ہوتی ہے کہ مشرقی جزائر کے اندر پھر فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پورے 24 گھنٹے ایک لمحہ ایسا نہیں، ایک گھڑی ایسی نہیں کہ جب دنیا کے کسی نہ کسی کونے کے اندر اللہ کی کبریائی اور رسول اللہ کی مصطفائی کا ڈنکا نہ بجتا۔ اس طرف اشارہ کر کے حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا کہ ضم الالہ اسم النبی ما اسمہی اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، کہ لوگو اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو اس طرح بلند کیا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ضم کر لیا کہ ایک مؤذن جب کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے شعر میں کہا وَشَقَّ لَهُ مِنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے نبی کے نام کو ضم کرنے کی بات تھی، کہا اب اللہ نے اپنے نام میں سے اپنے پیارے نبی کے نام کو نکالا کہ عرش والے کا نام محمود ہے، اس کے سونے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، کیا معنی ہے نام نامی اسم گرامی کا؟ بار خدایا یہ کس کا نام میری زباں پہ آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے، ایک حلاوت سی لہجے میں گھل جائے، ہونٹ ہونٹوں میں پیوست ہو کر رہ جائیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، باب تفعیل سے
وہ ذات والا صفات، وہ ذات بابرکات جس کا انگ انگ قابل تعریف ہے اور لمحہ لمحہ جس کی تعریف میں بسر ہوتا ہے، کوئی اپنا ہو یا غیر ہو، کوئی یگانہ ہو یا بیگانہ ہو، کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جب بھی آپ کا ذکر کرے گا بے ساختہ مجبور ہو جائے گا آپ کی تعریف کرنے۔ جس کی تعریف پہ انسان مجبور ہو جائے وہی محمد ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، جانتے ہیں قاضی سلیمان منصور پوری کون ہے؟ اہل حدیثوں کے وہ عظیم بزرگ، بر صغیر کے ریاست پٹیالہ کے سیشن جج، جن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے نبی پاک کی سیرت کی مارکہ آرا کتاب رحمت للعالمین لکھی، اور لکھی کہاں؟ یا بیت اللہ کی دیواروں کے سائے کے نیچے بیٹھ کر لکھی، یا مسجد نبی کے حصے میں بیٹھ کر، جسے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ قرار دیا گیا۔ سید سلیمان ندوی نے کہا، کہنے لگے کہ بر صغیر کے اندر دو ہی مارکہ آرا سیرت کی کتابیں لکھی گئی، ایک میرے استاد مولانا شبلی نعمانی نے لکھی اور ایک قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھی۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ میرے استاد مولانا شبلی نعمانی نے جو کتاب لکھی وہ دماغ سے لکھی، لیکن قاضی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے وہ دل سے لکھی۔ حضرت قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ لوگوں، باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ، دائیا کا نام حلیمہ۔ باپ کا نام عبداللہ، ماں کا نام آمنہ اور دائیا کا نام حلیمہ۔ کہا ذرا غور تو کرو، جس نے نعرے بلند کریں جی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث، مرثی جمعیت اہل حدیث پاکستان، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اعظم، حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی، مسلک اہل حدیث۔ اب میں بات شروع کر لوں جی۔ حضرت قاضی صاحب نے لکھا ہے رحمت للعالمین میں کہ لوگوں، نبی مکرم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، ماں کا نام آمنہ، دائیا کا نام حلیمہ۔ کہا ذرا غور تو کرو، جس نے عبودیت کے خون سے وجود پایا ہو، جس نے عبودیت کے خون سے وجود پایا ہو، جس نے امن کی گود حاصل کی ہو، جس نے حلم اور بردباری کا دودھ پیا ہو، وہ محمد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، اس سے بڑھ کر چشم کائنات نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، اس سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہی نہیں، اس سے بڑھ کر دلوں میں کوئی سمایا ہی نہیں۔ جب اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں تو کون ہے کائنات میں کہ اس کی تعریف کا حق ادا کر سکے؟ باہمی نفرت و کینہ تھا وتیرہ جن کا، سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے؟ جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق، میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے؟ دختر ہار سے غمگی کو رہائی بخشی، قید پر غم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا؟ حسن کائنات تھا پوشیدہ 7 پردوں میں، کس نے اس کو عالم آشکارا کر دیا؟ شوق مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم اور منہدم کس نے الہی کیسر و کسرا کر دیا؟ جیتے ہیں جو مرتے ہیں اس کے نام پر،
اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحا کر دیا، وہ ہے مال کے مدحت ذات محمد علی جس کی نعت نے تعریفوں کو کنارہ کر دیا، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ تحیت و تسلیم، کون جبرائیل؟ جن کی یہ ڈیوٹی تھی کہ ہر دور کے، ہر عہد کے، ہر علاقے کے، ہر قوم اور قبیلے کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جانے۔ انہوں نے کہا، گواہی دیتے ہوئے کہا، ضربت مشارق الارض و مغاربہا لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت جبرائیل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا، کہا آفاق کہا گردیدام بس یار خوب دیدام مہر بتان لرزیدام، کہا آفاق کہا گردیدام بس یار خوب دیدام مہر تابان لرزیدام، لیکن تو چیزیں دیگری، کہا ضربت مشارق الارض و مغاربہا لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا، میں نے شمال سے لے کر جنوب تک پرواز کی، ہر دور کے سونے بھی دیکھے، منموہنے بھی دیکھے، سندر سروپ بھی دیکھے، چندہ کے روپ بھی دیکھے، قسمہ قسم کے دیکھے، رنگ برنگ دیکھے، دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے، لیکن رب کعبہ کی قسم مدینہ کے تاجدار سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہے۔ اور کس طرح آتا کہ اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کسی کو پیدا ہی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ترین اشعار، نعت کے مشہور ترین شعر، کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَنْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہا آقا آپ ایسے خوبصورت، ایسے خوبرو، ایسے خوش جمال، خوش خصال، حسن تمثال، شمس مثال، آقا آپ ایسے صاحب جمال، صاحب کمال کے کمالات کے کمال کو پہنچے ہوئے اور حسن صفات کی اتمام کو پہنچے ہوئے کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل، وجیح و شکیل، آپ سے بڑھ کر پیارا راج دلارا کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور کائنات کی کوئی آنکھ آپ سے بڑھ کر سونا منمونا، آپ سے بڑھ کر حسن و زبائش کا پیکر کس طرح دیکھتی کہ آپ سے بڑھ کر سندر سروپ، چندہ کا روپ، ضیاء پاشیوں کا مجموعہ، آپ سے بڑھ کر حسن و آرائش کا مرکب کائنات کی کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ عیوب سے مبرہ، نقائص سے مصفہ، خامیوں سے پاک، کجیوں سے صاف، اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ آقا ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر کون ہے؟ حضرات اوروں کی بات چھوڑیں، خود رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، دارمی کی روایت، کہا ایک روز میں وادی بٹھا میں لیٹا ہوا آرام کر رہا تھا، میری آنکھیں سو رہی تھی، میرا دل جاگ رہا تھا کہ ایسے میں آسمانوں سے دو فرشتے نازل ہوئے، ایک زمین پر آن کے کھڑا ہو گیا، دوسرا فضاؤں میں معلق رہا۔ ایک فرشتے نے دوسرا آہ واہ واہ، کیا یہی ہے وہ جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے؟ دوسرے نے کہا نعم، ہوا ہوا، ہاں ہاں یہی تو ہیں جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے۔ فرمایا پھر ایک ترازو قائم کیا گیا، اس کے ایک پلڑے میں مجھ کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا۔ فرمایا میرا پلڑا بھاری رہا، پھر ایک کی جگہ پہ 10 کو میرے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا پھر بھی بوجھل ٹھہرا، پھر 10 کی جگہ 100 کو میرے ساتھ وزن کیا گیا، میرا پلڑا پھر بھی وزنی ہوا، پھر 100 کی جگہ 1000 میرے ساتھ تولے گئے، اور 1000 والا پلڑا ہلکورے لے رہا تھا۔ کانما ینصرون علی من خفت المیزان، مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ ہلکورے لیتا ہوا پلڑا
اپنی بے وزنی کی وجہ سے 1000 کو میرے اوپر نہ پھینکتے۔ ایسے میں ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، کیا 1، کیا 10، 100، 1000، لاکھ، کروڑ، کیا گن گن کے تول رہے ہو؟ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا۔ اور لوگوں، یہی ہے مسلک اہل حدیث، یہی ہے شان مصطفیٰ، یہی ہے مقام مصطفیٰ کہ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، لا وزنت الدنیا کلہا لراجہا، اگر ایک پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں اور دوسرے پلڑے میں ساری کائنات کے مدبر، ساری کائنات کے مفکر، ساری کائنات کے مصلح، ساری کائنات کے ریفارمر، سارے پیر، فقیر، امام، فقیر، صاحبان جمال و کمال، صاحبان بدیع و بیان، ساری کائنات کے بڑے سے بڑے ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں، لا وزنت الدنیا کلہا لراجہا، ساری دنیا والے مل کر بھی اکیلے آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، سیرت شافع محشر، یہی مسلک اہل حدیث، واضح اسلام، یہی شان مصطفیٰ ہے، یہی مقام مصطفیٰ ہے۔ آج لوگ ہم اہل حدیث کو طعنہ دیتے اور عرف عام میں کہتے ہیں گستاخ۔ اوروں کے لیے تو اور ہیں، ہمارے لیے تو سوائے مدینے والے کے کوئی اور ہے ہی نہیں۔ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمیں بے حبی کا طعنہ دینے والوں، بے محبتی کا طعنہ دینے والوں، تمہاری مثال اور ہماری مثال یہ، ہمارا دل ہے چھوٹا سا دل اور تمہارا دل ہے بٹھل جتنا بڑا، ڈرم جتنا بڑا۔ تمہارا دل ڈرم جتنا بڑا، بٹھل جتنا بڑا۔ تمہارے دل میں کوفے کی محبت، بغداد کی محبت، مصر کی محبت، شام کی محبت، تمہارے دل میں دیوبند، تمہارے دل میں بریلی، تمہارے دل میں کانپور، تمہارے دل میں اجمیر، تمہارے دل میں ملتان، تمہارے دل میں لاہور، ساری بستیاں تمہارے دل میں، اور صرف بستیاں ہی نہیں، لسوڑی شاہ تمہارے دل میں، قصوری شاہ تمہارے دل میں، کتوری شاہ تمہارے دل میں، یہاں کی محبت، وہاں کی محبت، تمہارا دل بٹھل جتنا بڑا، سب کی محبتیں، ہمارا دل چھوٹا سا دل، اس میں سوائے مدینے والے کے کسی اور کے لیے جگہ ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، شہید ملت علامہ صالح ظہیر، شہید ملت علامہ صالح ظہیر، علامہ کی تصویر، کسی کے حسن فروزہ سے، کسی کے حسن فروزہ سے، کسی کے حسن فروزہ سے پیار ہم نے کیا، بس یہی ایک گناہ تھا جو بار بار ہم نے کیا، بس ایک ستارہ مژگاں کا آسرا لے کر 1000 وادی ظلمات کو پار ہم نے کیا، گناہگار محبت ہے اور کچھ بھی نہیں، نہ کچھ افتخار نہ انکسار ہم نے کیا، اور ہوس پرستوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ طریق عشق کو پھر اختیار ہم نے کیا۔ حضرات، ہم سے پوچھیں کہ ہم نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ ہم سے پوچھو ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے؟ ہم سے پوچھو ہم وللضالین کے بعد آمین کیوں کہتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم صرف مدینے والے کی محبت میں کرتے ہیں، اس کی سنت سمجھ کر کرتے، صرف اس کی سنت سمجھ کر کرتے۔ اگر ہمیں پتا ہو ایک لمحے کے لیے بھی کہ یہ چیزیں اس کی سنت نہیں تو رب کعبہ کی قسم کبھی نہ کریں۔ اس سے بڑھ کر محبت اور کیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، اعلان ہے کہ اس کائنات کے اندر مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اور اس کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔